ایک تو میرا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ تربت سے چلی ہیں مکران سے اور اسلام آباد تک پہنچا ہے یہ قافلہ، تو اس کے جو اخراجات ہیں زیر کروڑوں روپوں میں ہیں، تو یہ اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں اور کون پورے کر رہا ہے؟ اب میرا دوسرا سوال تو وہ ان کے بلوچ ہونے پہ تھا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو تاریخ میں یہ ہوگا کہ یہ ایک خاتون اٹھی تھی اور اس نے ابھرتے ہوئے بلوچستان کی جو ہے نا ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی اپنی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ بی جہاں سے فنڈ شنڈ آپ کو آ رہے ہیں آپ وہیں چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مہرنگ جو صاحبہ ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بلوچ تو نہیں پتا کہ ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ اب جو بھی وہاں پہ صحافی جا کے ہیں، کوئی ملک کے حوالے سے بات کرتا ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی شہادتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، بے گناہ پاکستانیوں، پنجابیوں یا جو بلوچستان کے رہائشی نہیں ہیں بلوچستان میں جاتے ہیں ان کے علاقے میں تو وہ یہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ان پہ غصہ ہو جاتی ہیں اور اس کا جواب بھی نہیں دے پاتی۔ اب 2-3 سوال میرے تھے، میں پھر بھی دہرا رہا ہوں، اس کا جواب ابھی تک آ نہیں رہا۔ ایک تو میرا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ تربت سے چلی ہیں مکران سے اور اسلام آباد تک پہنچا ہے یہ قافلہ، تو اس کے جو اخراجات ہیں زیر کروڑوں روپوں میں ہیں، تو یہ اخراجات کہاں سے آ رہے ہیں اور کون پورے کر رہا ہے؟ اس کا بھی کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اب میرا دوسرا سوال تو وہ ان کے بلوچ ہونے پہ تھا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ہم تو بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی کوئی مسائل نہیں ہے، ہمیں تو بڑی ہم ایک خاص قسم کی پریولیج کے ساتھ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ہمارے مسئلے مسائل بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جو باقی لوگوں کے نہ ہوں۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم، اس کے علاوہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، سینٹ کے چیئرمین، وزیر داخلہ، یہ سب لوگ بلوچستان سے ہیں، اور بلوچستان سے ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی چونکہ الیکشن کا دورہ ہے، الیکشن چل رہا ہے، تو یہ لوگ اب اپنے اپنے علاقوں میں بھی ہیں۔ ایسے موقع پہ کہ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ دنوں پہلے بہت بری حالت تھی، ہمارا میڈیا بھی اور ایون کچھ معیشت دان بھی یہ بتا رہے تھے کہ جی معیشت بہت ہی خراب حالت میں ہے پاکستان کی اور ان قریب جو ہے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو تو الحمدللہ سنبھال لیا ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کی خصوصی خواہشوں سے، اور جو ٹیم اس وقت حکومت میں ہے انہوں نے آ کے نظام کو تو بہتر کر لیا ہے، اب صورتحال بہتر ہو چکی ہے، اور ایون IMF نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جی اب آپ کا جو مالیاتی سسٹم ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ پھر اس طرح کے شوشے آ کے چھوڑنا، اب وہ لفظ سنیں جی وہ جینوسائیڈ، وہ جی نسل کشی ہو رہی ہے بلوچوں کی، او بھائی خدا کا نام لو۔ سکرپٹ لکھنے والوں کو بھی میں شاباش دیتا ہوں، بھائی ان کی حد ہے۔ میں ہمیشہ میرا بھی یہی فوکس رہا ہے، میں کہتا بھی رہا ہوں، اپنی قوم کو بھی یہی کہتا ہوں، بلوچ کو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بلوچ کا نوجوان ہے ہمارا، بلوچ بچے ہیں، یہ جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے ان کو فوکس اپنی تعلیم پہ کرنا چاہیے۔ حکومت نے اور ہماری پاک آرمی نے، FC اور پاک آرمی نے وہاں بلوچستان میں جو کام کر رہے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ کئی کیڈٹ کالجز جو ہے وہ ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پہ موسٹلی بلوچ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس بی کے اپنے علاقے تربت کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کا کالج بنا ہوا ہے خواتین کو، جہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ صاحبہ جو ہے BLA وغیرہ اور اس کو تو نہیں کرتی یہ نہ، کہ کئی لوگوں نے پوچھا ہے ان سے کہ جی ان کو آپ کنڈیم کرتی ہیں، تو نہیں کہ جی، انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کیسے کریں گے، وہ تو وہی ان کو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ ابھی آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہے بلوچستان ایک آپ سمجھیں کہ رائزنگ بلوچستان کے طور پہ ابھر رہا تھا اور ابھر رہا ہے۔ بلوچستان کا مستقبل میں بلوچ ہوتے ہوئے بہت تابناک اور مستقبل بہت روشن دیکھ رہا ہوں۔ گوادر جیسا بڑا منصوبہ جو نہ صرف بلوچستان کی بلکہ پورے پاکستان کی انشاءاللہ تقدیر بدلے گا، اس کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ بی صاحبہ نے ایک نیا ڈھونگ اب شروع کر دیا ہے، یہ ترقی کو آگے بڑھنے سے روکنے والی بات ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ بلوچستان کا مورخ یہ لکھے گا، یہ کسی کے کہنے پہ چل تو پڑی ہیں، تاریخ میں یہ ہوگا کہ یہ ایک خاتون اٹھی تھی اور اس نے ابھرتے ہوئے بلوچستان کی جو ہے نا ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی اپنی بھرپور کوشش کی تھی۔ اب میں مہرنگ صاحبہ کے لیے میں اور کیا مشورہ دوں گا؟ میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ بی جہاں سے فنڈ شنڈ آپ کو آ رہے ہیں
آپ وہیں چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے نوجوانوں کو یہاں پلیز خدارا ڈی-ٹریک نہ کریں، ان کو غلط راستے پہ نہ لگائیں. بڑی مشکل سے ہم نے یہ قربانیاں دے کے ہم بلوچوں نے آج ہم اس سٹیج پہ بلوچستان کو پہنچایا ہے کہ بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. ہماری پاک فورسز کی قربانیاں رنگ لائی ہیں اور پاکستان کا جو یہ ایک علاقہ بلوچستان ہے یہ اب ایک ترقی کی ڈگر پہ چل پڑا ہے. تو خدارا اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیے.